تکبر وہ گناہ ہے جو کائنات میں سب سے پہلے کیا گیا، اور اسی گناہ نے آگے تمام گناہوں کو جنم دیا۔ اپنے آپ کو بڑا جاننا، دوسرے کو چھوٹا سمجھنا اور حق کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ انسان جب متکبر ہوتا ہے تو حق کو قبول نہیں کرتا، اور جب وہ حق کو قبول نہیں کرتا تو اس کی اپنی ہدایت کا رستہ بند ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرمایا جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو کافروں میں سے ہو گیا، تھا وہ کافروں میں سے۔ اس نے تکبر کیا تو اللہ کے حکم سے اعراض برتا۔ اس تکبر کے سبب شیطان جو معلم الملکوت تھا، جو فرشتوں کا استاد تھا، جس کو جنت کا خزانچی بنا دیا گیا تھا، جنوں میں سے یہ تھا ابلیس، اتنا بڑا اس کا درجہ تھا، لیکن کیا اس نے؟ تکبر۔ لوگوں کو تھوڑا سا منصب دیا جاتا ہے نا تو بہت اونچا بولنے لگتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے تکبر کیا، کہنے لگا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا ہے اللہ میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ کو کہہ رہا ہے، رب کریم کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، کہتا میں تو بہتر ہوں۔ بھائی بنانے والے کو تو پتہ ہوگا نا کہ کون بہتر ہے، یہ رب کریم کو زیادہ پتہ ہے یا دلیل دینے والے کو پتہ ہے؟ یہاں بھی بہت سارے بڑے جب بات کرتے ہیں تو چھوٹے دلیلیں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا میں بہتر ہوں کیونکہ اسے مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے۔ تو کمال دیکھیے، متکبر کا جو سزا اور اس کا جو علاج قرآن پاک نے بیان کیا وہ ذرا غور فرمائیے۔ دلیل نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں فرمایا کہ تو غلط کہہ رہا ہے۔ متکبر کا علاج کیا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو غلط بات کر رہا ہے، بات اس طرح نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں دی، بلکہ ارشاد کیا فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا یہاں سے، تو ہے ہی لعنتی، تو نکل یہاں سے، ختم ہوگی بات۔ وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یہ لعنت تیرے اوپر وقتی نہیں ہے، یہ لعنت قیامت کے دن تک تیرے اوپر برستی رہے گی۔ جس نے تکبر، دیکھیں نا، جو آدمی الجھ جائے گا اس کو تو دلیل دی جائے گی، تو جو تکبر کرے گا، ایک آدمی کہیں الجھ گیا ہے، اس کو ضرورت ہے کہ اس کی تربیت کی جائے، اور ایک تکبر کر رہا ہے، تو متکبر کے بارے میں رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو دلیل تھوڑی دی جا رہی ہے، اس کو تو کہا جا رہا ہے فَخْرُجْ مِنْهَا، تو یہاں سے بس نکل جا۔ یہ سزا ہے متکبر کی۔ دنیا میں پہلا گناہ جو کیا گیا وہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا جاننا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا ایک قرض سے بری ہو کے جانا دنیا سے، اور دوسرا فرمایا یاد رکھنا تمہارے اندر تکبر اور خیانت نہ ہو، قرض نہ دینا ہو تم نے کسی کا، خیانت نہ کی ہو اور تم نے کبھی تکبر نہ کیا ہو، فرمایا پھر رب کریم تمہیں بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ ان چیزوں سے بچنا، گویا حضور فرماتے ہیں ان سے تم بچ گئے نا تو باقی گناہوں سے خود بخود بچ جاؤ گے، باقی معاملات خود بخود سمٹ جائیں گے۔ ان سے بچ کے رہنا، محفوظ رہنا۔ تکبر بہت کیا جاتا ہے، کسی کو اپنے علم پر تکبر ہونے لگا ہے، کسی کو اپنے عمل پر تکبر ہونے لگا ہے، کسی کو سلطنت کے ہونے پر تکبر ہونے لگا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں جانتا زیادہ ہوں اس لیے میرے اندر تکبر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کو برادری پر اور نسب پر تکبر ہونے لگا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے تکبر کیا، فرعون نے بھی تکبر کیا اور کہنے لگا کہ میں تو رب ہوں،
پھر رب کریم نے اسے سمندر کی دریا کی لہروں کے حوالے کیا۔ کل تک جو لوگ اس کے اشاروں پہ چلتے تھے نا، جب وہ غوطے کھا رہا تھا نا دریا کے اندر، تو پھر روتا تھا کہ کوئی مجھے بچا لے، کوئی مجھے بچا لے۔ اس نے غوطے کھائے اور کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، پر اب تو سارا کچھ دیکھ داکھ کے مان رہا تھا نا، تو اس کا ایمان بھی قبول نہ ہوا۔ پھر پھینک دیا گیا سمندر سے باہر۔ آج تک نشان عبرت بنے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ نمرود بھی کہتا تھا کہ معاذ اللہ میں خدا ہوں، اور جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ آسمان تو رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، رب تو وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نا اس متکبر آدمی کو آزماتا ہے، اسے تھوڑا سا موقع اور دیتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے میرا روب چل رہا ہے۔ اللہ اسے آزماتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا میرا جو ہے وہ میرا عصا، میرا ڈنڈا صحیح کام کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تو موقع دے رہا ہے۔ اور جب پھر وہ کھینچتا ہے، پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے رب سے سخت کسی کی پکڑ ہوتی نہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا نا میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے نظام چل رہا۔ نمرود کہنے لگا میں رب ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب تو وہ ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے۔ کہنے لگا اچھا، اس نے نا تیر چلائے آسمان کی طرف، معاذ اللہ رب کریم کو قتل کرنے لگا۔ تیر چلائے تو اللہ نے اس کا امتحان لیا۔ تیر جب اوپر جاتا تھا تو خالی ہوتا تھا، واپس آتا تھا تو اس کو خون لگا ہوتا تھا۔ کہنے لگا دیکھا نا، پھر دیکھا نا میں نے کیا کر دیا۔ کتنا بڑا بادشاہ، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا، پر مالک کی بے نیازی کے قربان جائیں، ایک مچھر ہی گھسا ہے ناک میں، اور پھر وہ مچھر نکل نہیں پایا، پھر اس مچھر نے اس کو مار ڈالا۔ تکبر والے لوگ جب تکبر کر رہے ہوتے ہیں، جب بول رہے ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں تو مجھے جانتا نہیں، تجھے میرا پتہ نہیں، وہ تو کس سے بات کر رہا ہے، تجھے خبر ہے تو کس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ او بھائی، بڑے بڑے اونچے بولنے والے، پھر اس طرح ان کی آوازیں بند ہوئیں کہ کوئی ان کی سننے والا نہ ملا۔ بڑے بڑے اونچے جملے کہنے والے اس تیزی کے ساتھ خاموش ہوئے کہ پھر دوبارہ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ ہمیں بولنا بھی آتا تھا۔ کیا حیثیت ہے انسان کی، کس بات پہ تکبر کرتا ہے۔ میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ، میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان تجھے صرف 2 وقت روٹی نہ کھانے کو دی جائے تو اپنی ٹانگوں پہ چل نہیں سکتا، اور 10 راتوں کی بات نہیں، 1 رات نہ تجھے سونے دیا جائے، صرف 1 رات، تو اگلے دن تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تکبر کس بات کا، کس بات کا تکبر؟ ایک سر میں ہلکا سا درد ہوتا ہے اور تیرا سارا وجود تجھے نڈھال کر دیتا ہے، کس بات کا تکبر؟ لیکن اس کے باوجود لوگ پھولے نہیں سماتے، باتیں کرتے ہیں تو بچ بچ کے، گفتگو کرتے ہیں تو کھول کھول کے۔